الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ پھر ایک جگہ اکٹھا ہیں، جمع ہیں، اور آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ حضرت لقمان علیہ السلام یا رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت لقمان کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ نبی ہیں یا ولی ہیں۔ دیکھیے، اس بارے میں مفسرین کا رجحان دونوں طرف ہے، لیکن جمہور مفسرین محققین کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں بلکہ آپ ولی ہیں، جبکہ اور بھی کچھ ہیں مفسرین جن کی تعداد تو قلیل ہے، ان کے نزدیک البتہ یہ ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور ولی بھی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ نبی تھے یا آپ ولی تھے یا آپ نبی تھے، لیکن جو نبی ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ولی تو ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کیا صرف ولی تھے، نبی تھے یا نہیں تھے، اس بارے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ اختلاف بھی تحقیق کے زمرے میں ہے کہ تحقیق کرنے میں دو طرح کا سمجھے کہ مفسرین کا دونوں طرف رجحان ہے۔ اب آتے ہیں ذرا حضرت لقمان علیہ السلام کے ولادت کی طرف کہ آپ کی ولادت کب ہوئی۔ تاریخ تو متعین نہیں ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی ہے، البتہ یہ بات طے ہے کہ لقمان حکیم کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک عہد کے اندر ہوئی ہے، اور ان کے جو والد تھے ان کے حکیم لقمان کے، وہ داؤد علیہ السلام کے خاص مشیر تھے، خاص قاضی تھے، اور جب داؤد علیہ السلام کا اپنا زمانہ آیا، بڑے ہوئے آپ، تو آپ بھی داؤد علیہ السلام کے بہت قریبی تھے، بلکہ ان کے خدمت گزار تھے۔ پھر جب داؤد علیہ السلام نے وفات پائی تو آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قرب کا شرف حاصل ہوا، آپ پھر ان کے بھی قریبی بنے۔ حضرت یہ لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو وفات ہے، کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے مبارک عہد کے اندر ہوئی ہے۔ لقمان حکیم سرخند کے علاقے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، سین را خا نون دال، سرخند، جو کہ فلسطین کا ایک علاقہ تھا اور حیفا نامی بستی کے قریب تھا، یہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کو حکیم بھی کہتے ہیں، حکیم بمانا دانائی کے ہے، حکیم بمانا بڑائی کے ہے، حکیم بمانا سمجھداری و عقل مندی کے ہے، یعنی آپ عقل مند تھے، دانا تھے، سمجھدار تھے، اور بڑی اللہ نے آپ کو حکمت عطا کی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ حکیم لقمان بہت مشہور ہے، معروف ہے، تو ان کی بارے میں بھی یہی رائے ملتی ہے کہ لقمان حکیم سے مراد یہی لقمان تھے۔ اس لیے بعض نے کہا کہ وہ صرف حکمت رکھتے تھے، اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، اور میڈیسن کے اندر انہوں نے بہت کام کیے ہیں، باقی وہ نبی نہیں تھے۔ تو اس لحاظ سے اللہ بہتر جانتے ہیں نبی تھے یا نہیں تھے۔ قرآن کریم میں
حکیم لقمان کا تذکرہ آیا ہے، بلکہ جس سورت کے اندر ان کا تذکرہ آیا ہے اس سورت کا نام بھی سورہ لقمان ہے، یعنی آپ کے نام پر، اور سورت کا نام بھی سورہ لقمان ہے۔ حکیم لقمان کے بارے میں یہ بات بھی معروف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ بادشاہت کو قبول کرتے ہیں یا آپ حکمت کو قبول کرتے ہیں، یعنی ان میں سے کس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہت کو تو قبول نہیں کرتا، البتہ حکمت کو میں قبول کرتا ہوں، حکمت کو میں اختیار کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو حکمت عطا کی اور اعلیٰ درجے کی آپ کو حکمت عطا کی، جبکہ بعض مقامات پر آپ یہ بھی دیکھیں گے، آپ کو پڑھنے میں آئے گا کہ ان کو اختیار نبوت اور حکمت کا دیا گیا تھا۔ کیا آپ نبوت کو اختیار کرتے ہیں یا حکمت کو اختیار کرتے ہیں؟ تو وہ درست نہیں ہے۔ آپ کو خصوصاً تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ ملے گا کہ آپ نے نبوت کو اختیار نہیں کیا، حکمت کو آپ نے اختیار کیا، تو یہ درست نہیں محسوس ہوتا۔ نبوت بڑی اعلیٰ چیز ہے اور بڑا اس کا مقام ہے، درجہ ہے، اور نبی کے برابر تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نبوت کو تو چھوڑ دیا اور حکمت کو اختیار کر لیا؟ ہاں البتہ یہ کچھ قرینے قریب لگتی ہے بات کہ بادشاہت اور اسی طرح حکمت یہ دونوں آپ کو اختیار دیا گیا ہو کہ ان میں سے کس چیز کو قبول کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے پھر بادشاہت کو رد کر دیا اور حکمت کو قبول کر لیا ہو، کیونکہ بادشاہت جو ہے اس کے اندر آدمی عدل و انصاف پوری طرح سے نہیں کر سکتا۔ کتنے ہمارے حکمران گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، کتنا ظلم و ستم کیا، کتنے لوگ موت کے گھاٹ اترے، کتنے لوگ تھے جو قبروں کے اندر اترے ان کے ظلم و تشدد کی وجہ سے۔ تو بادشاہت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی اور حکمت کو اختیار کیا۔ اب آتے ہیں ذرا قرآن کریم کی طرف۔ ہاں لقمان حکیم جو ہیں ان کے خاص کوئی ان کی بایوگرافی نہیں ملتی، خاص حالات نہیں ملتے، البتہ کچھ اقوال ہیں وہ قصص الانبیاء کے اندر بھی مفتی شفیع عثمانی صاحب نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح علامہ ابن کثیر نے بھی اپنی کتاب قصص الانبیاء کے اندر اس کا تذکرہ کیے ہیں۔ اور آج قرآن کریم کی آیات کی طرف آتے ہیں، ہم زیادہ لمبا چوڑا نہیں کرتے، اس کو اختصار کے ساتھ چلیں گے۔ دیکھیے قرآن کریم میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہ سورہ لقمان کی 12ویں آیت ہے، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی، ان کو ہم نے سمجھ عطا کی تھی، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی، کن کو؟ لقمان کو، اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لقمان تم شکر ادا کرتے رہو، اور جو کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ دیکھیے وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر ادا کرتا ہے، یعنی جو شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کو نوازتے ہیں، اللہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو شکر کرنے سے کتنے فائدے ہوئے کہ اللہ کی رضا مندی بھی ملتی ہے، اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اور بھی عطا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے شکر بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی انسان کو قدر کرنی چاہیے، یعنی شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی گھاٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو ناشکری کرتے ہیں، شکر نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹا نہیں، بذات خود وہ قابل تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہیں اور وہ برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، اس سے ان کی شان کے اندر، ان کی تعریف کے اندر، مرتبہ اور مقام کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اب یہاں سے حضرت لقمان علیہ السلام کا اس کلام کو بیان کیا گیا ہے کہ جو انہوں نے گفتگو اپنے اولاد کے سامنے کی تھی، اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو خاص طور پر انہوں نے کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کی تھی،
اور آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی اعلیٰ نصیحت تھی، ہے کاش کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح کی نصیحت کرتے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ دیکھیے شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس دھرتی پر سب سے بڑا گناہ وہ شرک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں، فرمایا کہ میں اور گناہوں سے درگزر کر دوں گا اور گناہوں سے معاف کر دوں گا، لیکن شرک میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا کہ جس شخص نے شرک کیا ہے اللہ اس کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا۔ ہاں جو اس کے علاوہ ہوں گے، کسی کے اور کچھ گناہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے، اگر اس کو معاف کرنا ہو تو معاف کر دیں گے، اور اگر پکڑ کرنی ہو تو اس پر پکڑ کر دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اور بھی گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ شرک اتنا عظیم گناہ ہے، شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صاف اعلان کر چکے ہیں کہ میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توحید کے راستے پر چلاتا رہے، اور انجانے کے اندر بھی ہم سے کہیں شرک نہ ہو جائے، اور خود بھی شرک سے جو بچنا چاہیے۔ تمام وہ راستے، تمام وہ چیزیں جو شرک، جس سے شرک کا اظہار ہوتا ہو یا قریب قریب شرک بھی پڑھتے ہوں، تو اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ گناہ بھی نہیں ظلم ہے یہ۔ ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ ان کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ بھی ساتھ وصیت کی، کیا میرے بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم والدین کی نافرمانی نہ کرنا، بلکہ اپنے والدین کا فرما بردار بن کے رہنا، والدین کا تم نے کہنا ماننا ہے، اور خاص طور پہ والدہ کا تم نے کہنا ماننا ہے، اور والدہ کی تم نے اتباع کرنی ہے، اس کی بات کو تم نے ماننا ہے۔ پھر کہا کہ دیکھو والدہ جو ہے وہ کمزوری پر کمزوری اٹھاتے ہوئے وہ تمہیں پالتی ہے، محنت کرتی ہے، جتنا تمہارا وہ خیال رکھتی ہے کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہارا اتنا خیال رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا زیادہ حق ہے میرے اوپر، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری والدہ کا۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا، آپ نے فرمایا تیری والدہ کا۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ تو اس لحاظ سے والدہ کی بار بار اپنی تاکید فرمائی۔ ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ چلتا ہے کہ اگر ماں اور باپ دونوں بیٹے کو بلاتے ہیں اور یک بار کی ایک ہی دفعہ بلاتے ہیں، دونوں برابر برابر بلاتے ہیں، تو اب بچے کو یعنی بیٹی کو یا بیٹے کو کس طرف جانا چاہیے، باپ کے پاس یا ماں کے پاس، کیونکہ دونوں نے برابر بلائے ہیں، ایک ہی وقت میں بلائے ہیں۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس کو پہلے اپنی ماں کے پاس جانا چاہیے اور پھر دوبارہ پھر اپنے باپ کے پاس جائے، کیونکہ اس کے اوپر ماں کا حق زیادہ ہے، باپ کا حق اس کی بنسبت کم ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کئی سارے فرامین ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدہ کا جو حق ہے وہ نسبت والد کے اولاد پر زیادہ ہے، اور یہ بھی فطری چیز ہے کہ بچہ زیادہ تر وقت ماں ہی کے پاس گزارتا ہے، اور بچے کے جو عادات صفات ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ماں ہی کی طرف سے آئی ہوتی ہیں۔ دیکھیے ہر علاقے کی اپنی اپنی زبان ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زبان تو ایک ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ الفاظ کے اندر بھی ذرا فرق ہوتا ہے۔ ہم سرائیکی زبان استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے کی طرف چلے جائیں ملتان کی طرف یا اسی طرح علی پور والی سائڈ کی طرف، اگر اس طرف ہم جائیں تو ان کی زبان سریکی ہوگی، لیکن جب وہ بولیں گے
بعض دفعہ الفاظ میں فرق ہوگا، بعض دفعہ الفاظ کی ادائیگی کے اندر بھی فرق ہوگا، لفظ وہی ہوگا لیکن اس کو ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا فرق ہوگا۔ یا پھر یوں ہوگا کہ ایک ہی چیز ہوگی، اس کے دو نام ہوں گے، ہم اور نام اختیار کرتے ہیں، زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، لیکن وہاں کے رہنے والے وہ دوسرا لفظ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح فرق ہوتا ہے۔ اور یہ جو زبان انسان تک منتقل ہوتی ہے، بچی ہو یا بچہ ہو، تو اس کی ماں کی طرف سے اس پر زیادہ جو ہے منتقل ہوتی ہے زبان۔ کیوں کہ ہر وقت بچہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے، کھانا بھی وہی کھلاتی ہے، بٹھاتی بھی اپنے پاس وہی ہے، بچے کو چلاتی بھی وہی ہے۔ پھر اسی طرح جب وہ بچہ باتیں کرنے لگتا ہے تو اولاً اس کو جو باتیں سکھاتی ہے وہ ماں ہی اس کو سکھانے والی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب بچہ بولنے لگتا ہے تو جو سب سے پہلے اس نے الفاظ سیکھے ہیں یا مزید اس نے اپنی زبان سیکھی ہے تو والدہ کے پاس رہ کر سیکھی ہے، تو جو والدہ کا کلچر ہوگا، جو والدہ کے الفاظ ہوں گے، جو والدہ کی زبان ہوگی، وہی بچے تک منتقل ہوگی، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ اور جو بچپن کے اندر آدمی جو الفاظ استعمال کر لیتا ہے تو پھر بڑی عمر تک بھی وہ الفاظ ہی چلتے رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے والدہ جو ہیں اس سے انسان کو سب کچھ پڑھنے کو ملتا ہے اور سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور درسگاہ، پہلی درسگاہ بچے کے لیے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ اس نے 2 سال تک تم کو دودھ پلایا ہے۔ تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا، والدہ کا دودھ پیا، اور 2 سال تک اس نے تم کو دودھ پلایا۔ ان اشکر لی وَلِوَالِدَیک، لہذا تم میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اِلَیَّ الْمَصِیر، کیونکہ تم سب کو لوٹنا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اب یہاں دیکھیے یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، یہ اس بارے میں جو اس کی تفسیر ہے اس میں دونوں طرح کے احتمال ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کے قول کو، ان کی گفتگو کو، ان کی بات کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، جبکہ جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالصاً اپنا کلام ہے، یہ کلام لقمان حکیم کا نہیں ہے۔ اور بات بھی اسی طرح لگتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے الفاظ معلوم ہوتے ہیں، نہ کہ لقمان حکیم کے الفاظ معلوم ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ تو یہ نا ضمیر یہ واحد متکلم کی نہیں ہے بلکہ جمع متکلم کی ہے۔ تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال فرمائے کہ ہم نے فلاں بستی والوں کو برباد کر دیا، ہم نے ان کو کھانا دیا، ہم نے ان سے یہ بات کہی، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ جب اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کسی بات کی تو اس وقت ناظمیر متکلم کی اور ناظمیر جمع متکلم کی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی استعمال فرماتے ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، پیچھے جو کلام تھا وہ لقمان حکیم کے کلام کو وہاں دہرایا گیا تھا۔ اور اسی طرح اس سے آگے ذرا دیکھیں انشکر لی، کہ آپ میرا شکر ادا کیجیے۔ ابھی یہ لقمان حکیم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا بھی شکر ادا کرنا؟ یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرنا، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہیں یہ ساری زندگی بخشنے والا ہوں اور ساری نعمتوں سے میں تمہیں نوازنے والا ہوں۔ تو یہ ساری جب چیزیں میں نے تم کو عطا کی ہیں، لہٰذا انشکر لی، تم میرا شکر ادا کیا کرو۔ اب یہ بات صحیح بیٹھتی ہے، ٹھیک یہ بات محسوس ہوتی ہے، یہ بات درست ہوتی ہے۔ لیکن اگر دوسرا احتمال ہو کہ لقمان حکیم کا یہ قول ہے یہ، تو پھر اس کا معنی درست معلوم نہیں ہوتا کہ تم میرا شکر ادا کرنا۔ اسی طرح ذرا آگے بڑھے والدیک کا، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا، والدین کی بھی نافرمانی نہ کرنا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انشکر لی علیحدہ چیز ہے، والدیک کا علیحدہ چیز ہے، اگر آپ اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہی ہیں تو اس وقت والدیک کے اندر تو آپ بھی آ گئے ہیں، لقمان حکیم بھی خود اس کے اندر آ گئے ہیں، کیونکہ آپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر پیچھے یوں کرنا کہ میرا شکر ادا کرنا اور والدین کا، تو والدین تو آپ خود ہی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ الیہ المصیر، چوتھی بات یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں مر کر ہماری طرف آنا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تم میری عبادت کرو، لوگوں تم آخرت کی فکر کرو، کیونکہ تم سب نے مر کر آخر کار میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔
الی المصیر، تم نے میرے پاس آنا ہے، میرے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے لقمان حکیم جو تھے ان کا جو قول تھے وہ پیچھے بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ خالصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا قول ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات مت مانو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھا نا، یہ اس کی نسبت بھی پیچھے والے کلام کے ساتھ جڑتی ہے، تو معلوم ہوا کہ پیچھے بھی کلام اللہ کا تھا اور یہ کلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم سے کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی قدر کرنا، خاص طور پہ والدہ کا خیال رکھنا، اس کی خدمت کرنا، یہ ساری باتیں درست ہوئی ہیں، لیکن اگر تمہیں والدین اس بات پر مجبور کریں کہ تم کفر اختیار کرو یا شرک اختیار کرو، تو پھر کبھی ان کی بات نہ ماننا۔ خواہ تمہیں والدہ کہتی رہیں، خواہ تمہیں والد کہتے رہیں، ان کی بات تم نے قطعاً نہیں مانی۔ لیکن نہ ماننے کا مطلب نہیں کہ ان کو سزا دیں یا ان کے پاس لڑ پڑیں یا ان کو گالی گلوچ دیں یا ان کے ساتھ جھگڑا کریں، اس کی اجازت پھر بھی نہیں۔ ان کی بات نہ مانو، ان کی تم بات کے اوپر نہ آؤ، ان کے اس کہنے کے مطابق کفر کو دوبارہ سے اختیار نہ کرو، شرک راستے پر تم نہ چلو، یہ بات ہے۔ ان کی عزت کرو، احترام کرو، ان کی خدمت کرو ان کی، لیکن یہ ہے کہ شرک و کفر جیسی بات کو تم نے نہیں ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلے ہی سے رہو۔ دیکھا بات آ گئی، دنیا کے اندر تم ان کے ساتھ بھلے ہی کے ساتھ رہو، لیکن جب بات ہے شرک کی اور کفر کی تو اس وقت تم نے ان کی بات کو نہیں مانی۔ اور ایسے شخص کا راستہ اب رہو جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہے، جو شخص سیدھے راستے پر چل رہا ہے، آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، تم بھی اسی راستے کو اختیار کرو، تم بھی اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ بلکہ تھوڑی سی مدت کے لیے ہے، پھر مر کر تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہوگا۔ اس لیے کوئی شخص مر کر اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ اس زمین کے اوپر ہی وہ چلے گا، یہ سمندر میں جائے گا، خدا نخواستہ پہاڑ کے اوپر ہے، وہاں سے گر کر نیچے مر گیا، تب بھی تو زمین کے اوپر ہے، تو اس لحاظ سے مر کر انسان کی بھاگ نہیں سکتا، اور زندہ ہو تب بھی نہیں بھاگ سکتا، تو اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اس لیے جو بھی مرتا ہے وہ اللہ کے پاس ہی جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم میرے پاس آؤ گے، پھر میں تم کو بتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے تھے، کون سا برا کام کیا، کون سا اچھا کام کیا، کون سی نیکی کی، کون سی تم نے بدی کی، یہ سب میں تم کو بتا دوں گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہاں دیکھیے، اب یہاں سے لقمان حکیم کا پھر یہاں سے ان کا کلام کو بیان کیا گیا ہے۔ لقمان نے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ مطلب یہ ہے پہلی بات، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اعمال کا ذرہ ذرہ بھی انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو وہ بھی سامنے لایا جائے گا، اور بڑے سے بڑا ہی گناہ کیوں نہ ہو وہ بھی انسان کے سامنے لایا جائے گا۔ انسان نے چھوٹی سی اچھائی کی ہے، چھوٹی سی اس نے نیکی کی ہے، تب بھی اس کے سامنے قیامت دن پیش کی جائے گی۔ کوئی بڑی اس نے نیکی کی ہے تب بھی انسان کے سامنے پیش کی جائے گی، بڑا گناہ ہو چھوٹا گناہ ہو، بڑی نیکی ہو چھوٹی نیکی ہو، تب بھی سب کچھ اللہ کے سامنے اس وقت جو ہے پیش کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو بندے کے سامنے پیش کریں گے اور اسی کے مطابق اس کے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ تو اس لحاظ سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ ہو۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ بریک بین ہے اور باخبر ذات ہے۔ بریک بین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی علم ہے، باخبر ہے ہر چیز کا اس کو علم ہے، خواہ وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی ہو اور کوئی بھی اس کی حیثیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبی کے ساتھ اس کو جانتے ہیں۔ تو ایسی لطیف ذات ہے، خبیر ذات ہے، علیم ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یا بنی یأت بالصلاۃ وأمر بالمعروف
وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بیٹا نماز قائم کرو۔ یعنی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو پھر وصیت کرتے ہوئے جب یہ کئی ساری باتیں ارشاد فرمائیں تو پھر کہا میرے بیٹے نماز کا قیام کرنا۔ اور دیکھیے نماز اتنی بڑی عبادت ہے، نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں پیغمبروں کو بھیجا ہے، جتنے بھی قوموں کو بھیجا ہے، کوئی بھی ایسی قوم نہیں گزری کہ جس کے اندر اس نماز کو فرض قرار نہ دیا گیا۔ آدم پہلے انسان ہے، وہاں سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری نبی ہیں، اور ختم الرسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہاں تک جتنا بھی جو درمیان کے اندر قرون گزرے ہیں، کوئی ایسا قرن بھی نہیں گزرا، کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا، کوئی ایسی قوم نہیں گزری کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار نہ دیا ہو۔ تو نماز ہر دور کے اندر فرض رہی ہے، ہر قوم کے اندر فرض رہی ہے، اور ہر زمانے کے اندر فرض رہی ہے۔ لہذا اس سے انسان اندازہ کرے کہ نماز جو ہے یہ کتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر قرن میں اس کو فرض قرار رکھا ہے۔ اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹو نماز اتنی اہم ہے کہ اس کو کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، پھر کہا کہ میرے بیٹو ہمیشہ اچھائی کا حکم کرتے رہنا، امر بالمعروف کرتے رہنا۔ معروف اس کے اندر تمام بھلائیاں آ جاتی ہیں، خواہ بھلائی چھوٹی ہو خواہ بھلائی بڑی ہو، تو تمام تر بھلائیاں معروف کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ جو معروف ہے، اچھائی کا حکم لوگوں کو تم جو ہے کرتے رہنا۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے میرے بیٹے لوگوں کو روکتے رہنا۔ اگر کوئی شخص کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کو جا کر روک دو کہ ایسا نہ کرو۔ اگر تم ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو جا کر ہاتھ سے روک دو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو پھر اس کو زبان کے ساتھ روک دو۔ اگر زبان کے ساتھ بھی روکنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں مانے گا یا تم کو وہ آگے سے کوئی تکلیف پہنچائے گا، تو پھر کم از کم دل کے اندر اس کو برا سمجھو۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرے بیٹے یہ تم کرتے رہنا۔ پھر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرے بیٹے اگر زندگی کے اندر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، زندگی کے اندر اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر واویلا نہ کرنا بلکہ صبر کرنا۔ صبر سے میرے بیٹے کام لینا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس دھرتی پر آیا ہو اور اس کو مصائب کا، پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ مصائب، پریشانی یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کسی صورت کے اندر کوئی پریشانی لاحق ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور بے صبری کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، پیٹنا بھی نہیں چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اس پر انعامات رکھے ہیں۔ ایک جگہ تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بتائیں جس کے ساتھ خدا ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، بھلا اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تو اس کی کتنی بڑی طاقت ہوگی، کتنی بڑی پاور ہوگی۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اس فلاں کے ساتھ وزیر اعظم ہے، اس کے ساتھ تو MNA صاحب ہیں، اس کے ساتھ تو فلاں چودھری صاحب ہیں، اس کے ساتھ تو ملک صاحب ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ اس کے کندھے کے اوپر فلاں کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ میں ہوتا ہوں، جس کے ساتھ خدا ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اس کی قوت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے صبر کرنا یہ بہت بڑی عظیمت کی چیز ہے۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرے بیٹوں اگر زندگی میں کبھی تمہیں مصیبت چھو جائے تو اس پر صبر کرنا، بے صبری ہرگز نہ کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے یہ۔ اس لیے ہمت کر کے صبر کرنا ہے، بے صبری نہیں کرنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھیلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ پہلی بات لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرے بیٹو تم کسی کے سامنے جب گفتگو کرنے لگو نا، کسی کے سامنے کوئی بات چیت کرنے لگو تو اس وقت غرور سے بات نہ کرنا، اس وقت بڑے ہو کر متکبر بن کے بات نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر کرنا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اور تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، اور بندے نے جب تکبر کیا تو گویا کہ اللہ کی چادر کو پھاڑ ڈالا اسے۔ اس لحاظ سے تکبر سے بچنا، تکبر سے بچنا، غرور سے بچنا۔
اور زمین کے اوپر اتراتے ہوئے میرے بیٹوں مت چلنا، جب زمین پر چلو تو عاجزی کے ساتھ چلو، انکساری کے ساتھ چلو، بڑے بن کے نہ چلو، متکبر بن کے نہ چلو، اکڑا کے نہ چلو، کیونکہ ایسا چلنا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ جو غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، شیخی بگاڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو آہستہ رکھو۔ تو لقمان حکیم نے اس کے اندر دو باتیں مزید بتا دی، کہا کہ جب تم چلو تو زیادہ تیزی کے ساتھ نہ چلو، اور جب تم چلو تو بالکل آہستہ آہستہ بھی نہ چلو۔ ہاں دیکھیے، ایک آدمی کو ذرا جلدی ہے، کہیں اس نے پہنچنا ہے، جلدی میں پہنچنا ہے، مجبوری ہے، تو پھر وہ جا سکتا ہے، وہ اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی ذرا بیمار ہے، وہ جلدی تیزی کے ساتھ، وہ اعتدال کے ساتھ بھی نہیں چل سکتا، آہستہ آہستہ چل رہا ہے وہ، تو اس کے اندر بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے، دونوں صورتیں مجبوری ہے۔ غرور کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ چلنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غرور اور تکبر کرتے ہوئے پاؤں پر پاؤں رکھ کے، بڑا بن کے اور اپنی گردن کو اونچا کر کے یوں چلنا، آہستہ آہستہ چلنا، ٹہل کے چلنا، غرور کرتے ہوئے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو زیادہ تیز چلنا، کم چلنا، آہستہ آہستہ، لیکن وہ غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، پھر یہ گناہ ہے، کسی مجبوری کے تحت ہو پھر نہیں۔ تو اسی طرح انسان کو عام حالت کے اندر بھی اس کو میان روی اختیار کرنی چاہیے، اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے، اعتدال سے چلنا کی سنت ہے یہ، اور اسی کے اندر فائدے بھی ہیں۔ گاڑی چلا رہی ہیں تو اعتدال کے ساتھ چلائیں، پیدل چل رہے ہیں تب بھی اسی طرح کریں۔ دیکھیے ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہو تو بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ بعض وقت انسان کو ذرا مجبوری ہوتی ہے، فوراً پہنچنا ہو تو وہ آتا ہے، علیحدہ بات ہے، مجبوری بھی کوئی نہیں ہے، ایسے بگا رہی ہیں اور دیکھا راستے کے میں جا رہا تو اس سے میں ادھر آگے ہو جاؤں، میں کیوں میں اس کے پیچھے چلوں میں؟ تو یہ غرور ہے، تکبر ہے یہ، اور اسی سے انسان کو بڑے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تقریباً انہی صورتوں میں ہوتے ہیں۔ بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ ہاں اس سے ذرا پیچھے تھا نا، ان واغضض من صوتک، اپنی آواز کو میرا بیٹا پست رکھنا، یعنی بڑوں کے سامنے بیٹھے ہیں، مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، تو اس وقت اپنی آواز کو آہستہ آہستہ استعمال کرو۔ آہستہ آہستہ اتنا بھی نہیں کہ سامنے والے کو سمجھ بھی نہ آئے، مطلب یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ وہ آواز بھی، زیادہ اونچی آواز سے بولنا، زیادہ گرج کے بولنا، یہ بھی ناپسند ہے۔ اور کہا کہ آوازوں میں سے جو سب سے بلند آواز ہے، گندی آواز ہے، وہ گدھے کی آواز ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ گدھا جب آواز نکالتا ہے تو اونچی آواز سے نکالتا ہے، بہت اونچی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اونچی آواز نکالنا، بہت بلند آواز نکالنا اچھا ہوتا، تو پھر گدھے کی آواز اچھی ہوتی ہے کیونکہ سب سے بلند ہوتی ہے، اسی کی آواز ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا جب گدھا اتنی اونچی آواز نکالتا ہے وہ پسند نہیں ہے، تو پھر یہ آواز انسان کو پسند نہیں ہے جو بغیر ضرورت کی اونچی آواز سے بولے۔ تو اونچی آواز سے بولنے سے بھی احتراز کرے۔ چلیں یہاں تک یہ لقمان حکیم کے کچھ حالات تھے جو بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، ترجمہ کیا ہے، تفسیر کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد مکہ نشست لگائیں گے، تو اس میں پھر انشاءاللہ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ کریں گے۔